دوسرا سلاطین 17واں باب۔ اور شاہ یہودا آخس کے 12ویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیا اسرائیل پر سامریا میں سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 9 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے، اور شاہ اسور سلمنسر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوسیا اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا۔ اور شاہ اسور نے ہوسیا کی سازش معلوم کر لی، کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے، اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا۔ سو شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دیں۔ اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی، اور سامریا کو جا کر 3 برس اسے گھیرے رہا۔ اور ہوسیا کے 9ویں برس شاہ اسور نے سامریا کو لے لیا، اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا، اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں بسایا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف، جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فرعون کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، گناہ کیا، اور غیر معبودوں کا خوف مانا، اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسرتوں کو نصب کیا۔ اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی، اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ، اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا، اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے، گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھیں رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے، اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی، جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں۔ اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں، یعنی وہ بچھڑے بنا لیے، اور یسرت تیار کی، اور آسمانی فوج کی پرستش کی، اور بال کو پوجا۔ اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا، اور فال گیری اور جادوگری سے کام لیا، اور اپنے کو بیچ ڈالا
تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا، اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے، بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا، اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، اور انہوں نے نبات کے بیٹے یربعام کو بادشاہ بنایا، اور یربعام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کو جو یربعام نے کیے تلقید کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے، اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اووا اور حمات اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا۔ سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا، اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا، جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا۔ پس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے جا کر سامریا کے شہروں میں بسایا ہے، وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں۔ تب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو، ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ، اور وہ جا کر وہیں رہے، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سامریا سے لے گئے تھے، ایک کاہن آ کر بیتل میں رہنے لگا، اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے، اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا۔ ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات بنات کو، اور کوتھیوں نے نیر گل کو، اور حماتیوں نے اسما کو، اور اوائیوں نے نبھاز اور ترتاق کو بنایا، اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو اور تلک اور غم تلک کے لیے جو سفروائم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا۔ یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے، جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے۔ سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے، اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں۔ وہ خداوند سے ڈرتے نہیں، اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر، اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ انہی سے خداوند نے عہد باندھ کر ان کو یہ تاکید کی تھی
کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ پوجنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اس کے لیے قربانی گزراننا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے، ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھدی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے، ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔ دوسرا سلاطین 18واں باب۔ اور شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم پر سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔ اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک مارا۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 4 برس جو شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریا پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی اخزیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل ہوسیہ کا 9واں برس تھا، سامریا لے لیا گیا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں رکھا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا، عدول کیا، اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سخرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ یہودا اخزیہ نے شاہ اسور کو لیکس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی،
मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सिर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह अस्सोर ने 300 कंतार चांदी और 30 कंतार सोना शाह यहूदा अख्जिया के जिम्मे लगाया, और अख्जिया ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था उतरवा कर शाह अस्सोर को दे दिया। फिर भी शाह अस्सोर ने तिर्तान और रबसार्स और रबशाती लेकस को बड़े लश्कर के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए, और जब वहां पहुंचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास जो धोबियों के मैदान के रास्ता पर है खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो एलयाकीम बिन खिल्किय्याह जो घर का दीवान था और आसिफ मुहर्रर का बेटा योआख उनके पास निकल कर आए, और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्के मुअज्जम शाह अस्सोर यूं फरमाता है, तू क्या एतमाद के लिए बैठा है? तू कहता तो है पर ये फक्त बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलहत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे इस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में घड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और नदियों और मजबों को अस्किया ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मज़बा के आगे सिजदा किया करो। इसलिए अब जरा मेरे आका शाह अस्सोर के साथ शर्त बांध, और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कमतरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मुकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब एलयाकीम बिन खिल्किय्याह और शेबना और योआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादिमों से इरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदिया की जुबान में बातें ना कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही निजासत खाने और अपना ही काजुरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मुल्के मुअज्जम शाह अस्सोर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि अख्जिया तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा न सकेगा, और ना अख्जिया ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा, और ये शहर शाह अस्सोर के हवाला ना होगा। हिजकिय्याह की ना सुनो, क्योंकि शाह अस्सोर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक
اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور تاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ سو حزقیہ کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ اور صفر دائم اور ہنا اور اووا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو یہودا یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، شبنا منشی اور یواق بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ دوسرا سلاطین 19واں باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے، جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے۔ یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لیکس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ملک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفروائم اور ہنا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا
اور हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और सखरेब की बातों को, जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। ऐ खुदावंद, आसोर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे, बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तूने शाह असूर सखरेब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कमवारी दुख्तर सहून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मुजाहका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझको हकीर जाना, यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सिर हिलाया है। तूने किसकी तौहीनो तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाईं? इस्राएल के कद्दूस के खिलाफ। तूने अपने कासिदों के जरिया से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर, बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ाया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मुकाम में, जहां उसकी जरखेज जमीन का जंगल है, घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई, और मैंने अपने कदीम अय्याम में ठहरा दे कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास और उस अनाज की मानिंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो अज खुद उगती हैं, और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है, फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे हेसून से निकलेंगे। खुदावंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने
اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا، اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنخریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر تلک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔